بعض عام سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے فوائد بہت ہوتے ہیں، جیسے تخم مرنگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے کیا بڑے فوائد ہیں۔ تو پہلے اس کے وہ فوائد بیان کرتے ہیں کہ جو اس کے خوراک کے متعلق ہیں۔ اس کے اندر فائبر بہت ہے، اور فائبر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک انسان کی نیوٹریشن کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پروٹین بھی ہے، پروٹین بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں کم کم ملتی ہیں بہت ساری خوراکوں کے اندر۔ اور تیسرا یہ وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اسے کہتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، بہت کام کی چیز ہے اور اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ چوتھا ہے رچ ان دا منرلز لائک کیلشیم، اس کے اندر منرل بہت ہیں، جیسے کیلشیم ہے، جیسے میگنیشیم ہے، جیسے پوٹیشیم ہے۔ یہ چار فوائد، اس کے چار بڑے نیوٹریشنل خوراک کے فائدے آپ کے سامنے رکھے ہیں، چاروں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آگے چل کے جانتے ہیں کہ اس کے اثرات ایک انسان کی صحت پہ کیا ہوتے ہیں۔ تو بھئی سب سے پہلا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جو دل کی صحت ہے، ہارٹ ہیلتھ جو ہے، اس میں یہ کام آتا ہے، پہلا اس کا بینیفٹ۔ دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے، جسے ایل ڈی ایل کہا جاتا ہے، اس کو گھٹانے کے اندر چیا سیڈز، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں جی کہ تخم ملنگا، تو یہ اس کے اندر بہت کام آتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا بڑا بینیفٹ ہے کہ ایک انسان جس کو شوگر ہے اس کے لیے مفید ہے، ایک انسان جو شوگر کا مریض ہے اس کو لینا چاہیے۔ اور چوتھا اس کا جو بڑا بینیفٹ ہے، انسان کے نظام انہضام کو، نظام ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے، منظم کرتا ہے۔ اور پانچواں اس کا جو بڑا بینیفٹ ہے کہ جو لوگ اوور ویٹ ہیں اور اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی تخم ملنگے کا جو استعمال ہے وہ شروع کر دیں۔ اور یہ اس کے بڑے بڑے بینیفٹ آپ سے میں نے عرض کیے، اور پھر کچھ اور دو مزید بینیفٹ میں اس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ہے ایک انسان کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار اس کا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیلشیم ہوتی ہے۔ اور اس کا جو دوسرا ہے وہ ہے اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اب یہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہے، پہلے جسم کے کسی عضو کے اندر وہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوزش ہوتی ہے۔ یہ سوزش کو کنٹرول کرتا ہے، بیماریوں کی جڑ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے گا کہ اب ایک انسان جو ہے، اس کو ہم کیسے اپنے جو ہے طریقے ہیں اس کے کھانے کے، لیکن جو بہت ہی کامن طریقہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ رات کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، بعض لوگ رات کو اس کو دودھ کی پیالی میں بھگو دیتے ہیں، صبح اٹھ کر کے پی لیتے ہیں۔ تاہم کچھ دیر اگر یہ بھیگا رہے تو یہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کو لوگ سیلڈ کے اندر ڈالتے ہیں،